خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے خداوند یسوع مسیح کی انجیل بامطابق مقدس مرکز۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 12ویں باب کی 28ویں آیت سے، اس وقت فقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسوع سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے، سن اے اسرائیل کہ خداوند ہمارا ایک ہی خدا ہے، پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور دوسرا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں۔ اور فقیہ نے اس سے کہا، کیا خوب اے استاد، تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں، اور اس کو سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے افضل ہے۔ اور جب یسوع نے دیکھا کہ اس نے عقل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا، تو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں۔ اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، آج ہم خدا باپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں یہ برکت اور فضل عطا کیا کہ آج ہم خدا کے گھر میں آئیں، خدا کے کلام کو سنیں۔ ان روزہ ریاضت کے ایام میں پاکیزگی کا سفر طے کرتے ہوئے ہم خدا اور ہمارے درمیان کا جو رشتہ ہے ہم اس پر غور کر سکیں، اور یہ رشتہ جو خدا کا ہمارے ساتھ ہے، یہ محبت کا، یہ پیار کا رشتہ ہے جس پر آج کا کلام زور دیتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، خدا نے ابتدا ہی سے جب انسان کو بنایا، اس ساری خلقت کو بنایا، تو خدا نے کہا کہ اچھا ہے، اور خدا نے انسان کو یہ برکت عطا کی کہ وہ آزاد مرضی کے ساتھ خدا سے اور خدا کی بنائی ہوئی ہر چیز سے اور ان سے جن کو خدا نے اپنی شبیہ پر بنایا ہے، انسان سب سے پیار کرے۔ پہلی جگہ ہمیشہ خدا کی، وہ آج کے کلام میں بھی ہم نے سنا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بھی کہتے ہیں کہ شریعت میں، خدا کے حکموں میں سب سے بڑا حکم ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، ساری عقل اور ساری طاقت سے کیا کر؟ پیار کر۔ لیکن اس کے ساتھ خداوند یسوع مسیح ایک اور بڑی سچائی اور بہت بڑا بید ہم پر ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی طرح ایک اور حکم ہے، اور وہ کیا ہے کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ مسیح میں میرے جو آج کی جب انجیل مقدس ہم سنتے ہیں تو ہم سنتے ہیں کہ ایک فقیہ ہے۔ یاد رکھیں، فقیہ جو تھے یہ خداوند یسوع مسیح کے دور میں یہ وہ تھے جو کہ شریعت کو سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، جسے ہم آج کل انگلش میں کہتے ہیں اسٹوڈنٹ آف دا لا۔ یہ شریعت کے قوانین کو سیکھتے تھے، اور یاد رکھیں کہ آج جب آ کر وہ خداوند یسوع سے یہ سوال کرتا ہے کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو یاد رکھیں یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ شریعت کیا ہے، یا اس کو یہ پتہ نہیں ہے
کہ بڑا کون سا حکم ہے اور چھوٹا کون سا ہے؟ اسی میں میرے جو یاد رکھیں کہ شریعت جو ہے وہ خدا کے حکم ہے. اور آج سوال خداوند یسوع سے جب پوچھا جاتا ہے کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کا مطلب، اس کا پیچھے کا مقصد کیا تھا. یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح اور فقیہ فریسیوں کے درمیان ایک بہت بڑی جو ہے جنگ چھڑی ہے. فریسی جو ہیں یا دوسرے جو گروہ ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور انہوں نے اپنے دماغ میں اور اپنے اندر یہ سمجھ لیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ان کے خلاف ہے یا ان کو چیلنج کرتا ہے، ہر بات پر چیلنج کرتا ہے. اور اسی لیے سب سے بڑا الزام بھی خداوند یسوع مسیح پر بارہا یہی لگاتے ہیں کہ یہ شریعت کو پامال کرتا ہے، یہ شریعت کو مانتا نہیں ہے، یہ سبت کو توڑتا ہے. کیونکہ فریسیوں نے اپنے ذہن میں یا فقیوں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا لیا تھا اپنے آپ کو کہ جو بھی ہم پوچھیں گے یہ اس کا کوئی الٹا ہی جواب دے گا، یا جب بھی ہم اس کے پاس کچھ لے کر آتے ہیں تو یہ آگے سے کچھ ایسی بات کرتا ہے جو کہ اس موسیٰ کے قانون سے فرق ہی ہے. اور آج وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جب یہ سوال لے کر آتے ہیں کہ شریعت میں سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو موسیٰ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ موسیٰ سے بڑا کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن ان کو یہی تھا کہ شاید خداوند یسوع مسیح کچھ بڑھ کر، اس سے بڑھ کر کچھ بتانے کی کوشش کرے گا، اور ہم کہیں گے کہ دیکھو جی یہ تو موسیٰ سے بھی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اور ہم اس طرح اس کو کیا کریں گے، پکڑیں گے اور قتل کریں گے اور باقی کی تمام منصوبہ جات. لیکن آج خداوند یسوع مسیح جب ان کو جواب دیتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح یاد رکھیں کچھ بھی اس سے باہر نہیں بولتے ہیں، وہی کہتے ہیں جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہوا ہے. آج جب خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال پوچھتا ہے وہ کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ دونوں حکم، چاہے پہلا کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، عقل اور طاقت سے پیار کر، یا دوسرا ہے کہ اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، یاد رکھیں یہ دونوں موسیٰ کی شریعت کے قانون ہیں. اور خداوند یسوع مسیح بڑی سمجھداری کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے بتاتے ہیں کہ موسیٰ کی شریعت میں تثنیہ شرح کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 4 آیت، خدا اپنی امت سے ہم کلام ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ سننا اسرائیل، سننا اسرائیل، اس کو شما کہتے ہیں. خدا اپنی امت سے کہتا ہے سننا اسرائیل، تیرا ایک ہی خدا ہے، بس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر. یہ اس میں لکھا ہے تثنیہ شرح کی کتاب. اور اس کے بعد دوسرا حکم جو ہے خداوند یسوع مسیح احبار کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 18ویں آیت، اور تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر. یہ دونوں حکم موسیٰ ہی کی شریعت میں لکھے ہیں، اور اسی لیے یہ فقیہ جس کو بھیجا گیا تھا وہ کہتا ہے کہ اے خداوند تو نے خوب جواب دیا ہے، تو نے خوب جواب دیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے وہی بتایا جو کہاں پر لکھا ہے، موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے. لیکن جب خداوند یسوع مسیح ہمارے سامنے اس حکم کو پیش کرتا ہے، یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے 2 چیزیں، شریعت میں 613 حکم تھے، یاد رکھیں. اور یہ اگر آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی کرتے ہیں تو یاد رکھیں 613 انہوں نے حکم کیوں رکھے ہوئے تھے.
کیونکہ جب آپ عبرانی جو 10 احکامات ہیں جب ان کو آپ پڑھتے ہیں تو ان کے لیٹرز جو ہیں، حروف جو ہیں وہ 613 ہیں، کیونکہ عبرانی میں لکھے گئے جو 10 حکم ہیں ان کے حروف جو ہیں، لیٹر جو ہیں وہ 613 ہیں۔ اسی لیے جو اس وقت ربی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں، کیونکہ خدا کے 10 حکم جو عبرانی میں لکھے گئے ہیں ان کے لیٹرز جو ہیں یا حرف جو ہیں یہ 613 ہیں، اس لیے جو شریعت کے احکامات ہیں، جو شریعت میں حکم ہیں، وہ بھی کتنے ہونا چاہیے؟ 613 ہونے چاہیے۔ اس کے بعد ہمیں پتا ہے کہ اس میں 365 جو ہیں وہ نہ کرنے کے ہیں، 365 دن، یعنی ہر دن کا ایک حکم، ہر دن کا ایک حکم۔ اور آج جب خدا یسوع سے پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو یاد رکھیں کہ ان میں یہ بھی تھا کہ بڑا یہ ہے اور چھوٹا یہ ہے، یہ اثر تھا تھوڑا ان میں۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح بھی فقی فریسیوں کو جب چیلنج کرتا ہے تو انہیں کہتا ہے کہ تم خود اپنی انگلی ہلانا بھی پسند نہیں کرتے ہو اور دوسروں پر تم بڑے بڑے بوجھ ڈالتے ہو۔ کچھ تھے حکم جو کہ بڑے تھے۔ مسیح میں میرے عزیزو، آج جب ہم اس انجیل پر غور کرتے ہیں تو اس فقیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، اور وہ یہ تھی، اس نے کہا کہ ہاں خداوند تو نے بہت اچھا کیا ہے، تو نے بہت اچھا کہا ہے کہ خدا ایک ہی ہے اور اس سے محبت کرنا ہم پر فرض ہے، اور اپنے ہمسائے سے محبت کرنا جو ہے وہ کسی بھی سوختنی قربانی سے بڑھ کر ہے۔ ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں؟ ہم اکثر اوقات بہت بڑے بڑے قربانیاں گزرانتے ہیں، بہت بڑی بڑی منتیں مانتے ہیں، لیکن جب اپنے خدا سے، اپنے ہمسائے سے سچی محبت کی بات آتی ہے تو یاد رکھیں کہ پھر شاید ہم اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو آج خداوند یسوع مسیح ہمیں دعوت کیا دیتے ہیں؟ ان روزوں کے ایام میں ہم روزہ ریاضت کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جی اٹھے، کیونکہ ابھی ہم کچھ ہی 2-3 ہفتوں کے بعد ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید منانے والے ہیں۔ اور آج کا کلام ہم سے توقع یہ کرتا ہے کہ ان روزوں کے ایام میں اگر ہم نے کسی لمحے، کسی وقت اگر ہم خدا کی محبت میں کمزور پڑے ہیں تو ایک دفعہ پھر خدا ہمیں کیا کرتا ہے؟ اس محبت میں مضبوط ہونے کی دعوت دیتا ہے کہ اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور طاقت سے اپنے خدا کو پیار کر۔ اور جب ہم اپنے ہمسائے کی بات کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں۔ ہم بہت دفعہ ایک دوسرے کے سے محبت نہیں کرتے ہیں بلکہ نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، چغلیاں لگاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے مصیبت پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ مسیح میں میرے جو یاد رکھیں، خدا نے ہمیں دوسروں کے لیے مشکل پیدا نہیں کیا ہے۔ یاد رکھیں، خدا نے ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے زندگی اور فراوانی ہونے کے لیے چنا۔ اگر اس دنیا میں رہتے ہوئے، اگر اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اگر اپنی کلیسیا میں رہتے ہوئے، اگر آپ کسی کے لیے زندگی کا باعث نہیں بن سکتے ہیں، اگر آپ امید کا باعث نہیں بنتے ہیں، اگر آپ کسی کے مایوسی کو دور نہیں کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہوئے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو مسیحی بھی کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسیح کے شاگرد بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دوسروں سے نفرت بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں کو نا امیدیاں بھی دیتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے کئی دفعہ موت کا باعث بنتے ہیں۔ یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جسمانی موت ہی موت ہوتی ہے۔ اکثر اوقات ہمارے الفاظ، ہماری حرکات ایسی ہوتی ہیں کہ اگلا بندہ جو ہے وہ جیتے جی کیا ہوتا ہے؟ مر جاتا ہے۔
لیکن یاد رکھیں کہ ہم اس دنیا میں موت بانٹنے نہیں آئے، ہم مسیحی اس دنیا کو زندگی دینے کے لیے آئے ہیں، ایک دوسرے کو امید اور زندگی دینے کے لیے آئے ہیں۔ مسیح میں میرے جو خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے، کلام میں بھی خدا ہم سے یہی کہتا ہے کہ اگر ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے، شیرخوار بچہ ہوتا ہے دودھ پینے والا بچہ، خدا کہتا ہے کہ اگر ماں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے لیکن اگر ماں اپنے شیرخوار بچے کو بھول جائے لیکن میں تجھے کبھی نہ بھولوں گا۔ خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے، خدا کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر چھیدا ہے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر چھیدا ہے، تو ہر وقت میرے سامنے ہے۔ مسیح میں میرے جو اگر خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے تو آج جب ہم ان روزوں کے ایام میں اپنے آپ کو پاک کر رہے ہیں، اپنے آپ کو پاکیزہ کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ آج ہمیں خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو بھی پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو بھی ایک دفعہ پھر سے جو ہے نیا کرنے کی ضرورت ہے۔ خدا سے اسی محبت کو ایک دفعہ پھر سے قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ خداوند یسوع مسیح، آج یاد رکھیں، آج جب ہم نے 14 مقام کی عبادت کی تو خداوند یسوع مسیح کتنی بار گرے؟ 3 بار۔ تو کیا جب گرے تو پڑے رہے تھے وہاں پر؟ نہیں، جتنی بار گرے اتنی بار سچی توبہ کے ساتھ ہم دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ ہم سچی توبہ کے ساتھ کیا کریں گے؟ پھر سے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم خدا کی محبت میں 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، شاید بڑی بار گرے ہیں اور گر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ آج خدا ہمیں ایک دفعہ پھر سے اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمیں اٹھانا چاہتا ہے اپنے کلام کے ذریعے۔ آج خدا ہمیں پھر سے اپنی محبت میں واپس بلاتا ہے۔ مسیح میں میرے عزیزو، جب خدا سے محبت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں آپس کی محبت جو ہے اس کو بھی کیا کرنا ہے؟ ایک دفعہ خدا کے حضور پھر سے نیا کرنا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے زندگی کے معاملات میں کیا ہوتا ہے، کئی دفعہ غلطیاں ہو بھی جاتی ہیں، کئی دفعہ گناہ ہو بھی جاتے ہیں، کئی دفعہ دوسروں کی دل آزاری ہو بھی جاتی ہے، کئی دفعہ ہم سے رشتے جو ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ جب ہمارا خدا ہمیں توبہ کے لیے بلاتا ہے، جب ہمارا خدا ہمیں پھر سے ایک دفعہ اس محبت کو نیا کرنے کے لیے بلاتا ہے، تو یاد رکھیں کہ پھر جب کوئی پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خدا کے سب سے بڑے حکم پر عمل نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہ روزوں کے ایام جو ہیں، یاد رکھیں ایک دوسرے کو معاف کرنے کے ایام ہیں، یہ صلح کے ایام ہیں، یہ اپنے خاندانوں میں رشتوں کو مضبوط کرنے کے ایام ہیں، یہ ایک دوسرے میں خداوند کی شبیہ کو دیکھنے کے ایام ہیں، یہ ایک دوسرے کو پیار کرنے کے ایام ہیں۔ اور یاد رکھیں مقدس یوحنا ہم سے کہتے ہیں کہ اگر ہم اس بات کا کلیم کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ میں خدا سے محبت کرتا ہوں اور اپنے ہمسائے سے، اپنے بہن بھائی سے، ماں باپ سے، دوستوں سے اگر ہم کینہ رکھتے ہیں، حسد کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں، تو یاد رکھیں مقدس یوحنا کہتا ہے کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم خدا سے محبت کے دعوے کریں اور وہ جو ہمارے پاس ہے ہم ان سے محبت نہ کر سکیں، ہم انہیں معاف نہ کر سکیں، ہم ان پر رحم نہ کر سکیں، ہم جھوٹے ہیں۔ اگر ہم خدا سے محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ ہمیں چھوٹے چھوٹے عمل ہیں، بہت بڑی بڑی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جن کے ساتھ ہم ایک دوسرے کو اور خدا کو پیار کر سکتے ہیں۔
اور ان میں سب سے بڑا ہے معاف کرنا، صلح کرنا، رحم کرنا، انصاف کرنا ایک دوسرے کے ساتھ۔ یہ تمام وہ قدریں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے اور خدا سے پیار کرنے کی